آپ نے الفاظ ہی سے سمجھ لیا ہوگا کہ تواضع کی بات ہونے والی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ تواضع کی اہمیت کتنی ضروری ہے، تواضع کی حقیقت کیا ہے، اور اس پر ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جانثاران صحابہ اور ہمارے اولیاء اللہ کا کیا معمول رہا۔ کیونکہ من گھڑت تواضع کا نام تواضع نہیں۔ لوگوں کے سامنے کہنا کہ میں حقیر فقیر بندہ، اس کو تواضع نہیں کہتے۔ لوگوں کے سامنے کہنا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف کہنے سے تواضع کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح معنی کے اعتبار سے اللہ سے تعلق جوڑ کر حقیر سمجھ لینا، کم تر درجے کا سمجھنا، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ پہلے اس کی اہمیت سمجھ لیجئے، تواضع کتنا ضروری ہے۔ تواضع کا برمخالف تکبر آتا ہے۔ جہاں تکبر رہے گا وہاں تواضع نہیں رہے گا، کیونکہ کم درجہ تو اس کے اندر ہوگا نہیں، اور جہاں تکبر آئے گا وہاں سے تواضع نکل جائے گا۔ اس لیے اتنا اہم اور ضروری ہے تواضع کہ اگر جس کے پاس تواضع نہ ہو تو کہنے دیجئے کہ وہ فرعون بھی بن سکتا ہے، وہ نمرود بھی بن سکتا ہے، وقت کا بڑا ظالم اور شداد بھی بن سکتا ہے، اگر اس کے اندر تواضع نہیں ہے۔ کیونکہ تواضع ہے ہی ایسی چیز، جس نے تواضع کے خلاف تکبر کا دامن اختیار کر لیا، سمجھ جانا پوری بیماریوں کی جڑ کو اس نے پکڑ لی، پورے گناہ کے جڑ کو اس نے پکڑ لیا۔ سب سے پہلا جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے اس کا نام عزازل، جو معروف ہے ابلیس کے نام سے، شیطان۔ سب سے پہلے اس نے نافرمانی کی، اور وہ کیسے ہوا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، اللہ نے کہا فسجدو، سجدہ کرو اس کو۔ واقعہ بڑا معروف ہے، یہ پہلی نافرمانی ہوئی اللہ کی، پہلی نافرمانی کی ہے اللہ کی جس نے۔ فسجدو کا جب حکم آیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا اس نے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بنایا گیا آگ سے اور یہ بنایا گیا مٹی سے، اور میں اس کے اعتبار سے فضیلت میں بڑا ہوا ہوں اور اس سے پہلے آیا ہوا ہوں، تو میرا اس کے سامنے سجدہ کرنا اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ بس اللہ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی، ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ عقلی دلیل کیسے پیش کی اس نے؟ یہی ہوتا ہے جب تکبر کسی کے پاس آتا ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار پوری عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے پورے فیصلے عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، پھر وہ قرآن و حدیث کی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تکبر، انانیت جو آئی ہے، خود پسندی جو آئی ہے، تو فیصلے بھی تو خود ہی سے کرنا ہے۔ تو اس نے بھی جو فیصلہ کیا وہاں پر عقل کی بنیاد پر کیا، کہا کہ مٹی اور آگ کا تقابل اگر کیا جائے تو آپ غور کریں، مٹی فضیلت والی ہوگی کہ آگ فضیلت والی؟ مٹی زمین پر رہتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، تو میں بالا تر ہو گیا، تو مجھے فضیلت ملنی چاہیے۔ تو عقل کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا اور تکبر میں آ کر ہمیشہ کے لیے دنیا میں آ کر گر گیا۔ علامہ اقبال مرحوم بڑے حکیمانہ شعر کہتے ہیں، انہوں نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو ہو عقل کا غلام وہ دل نہ کر قبول۔ کیوں؟ کیونکہ دل اللہ کا قیام گاہ ہے، اس کی رحمتوں کا ورود وہاں ہوتا ہے، اور جب عقل سے فیصلے ہونے لگیں گے تو دل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو عقل کا غلام بن کر اگر فیصلہ کیا جائے تو وہ تکبر والا فیصلہ ہو۔ عقل اللہ نے انسان کے سمجھ بوجھ کے لیے رکھی ہے، زندگی گزارنے کے معیار اس پر نہیں رکھے۔ زندگی گزارنے کے معیار کو اللہ نے قرآن و حدیث کو بنایا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بنایا ہوا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو بنایا ہوا ہے۔ قرآن و حدیث ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ عقل کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہوگا وہ زندگی میں انسان ناکام بن جائے، اور یہی ماجرا ہے۔ آپ غور کریں، جتنے بڑے لوگ ہیں وہ جو ناکام بنے ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ ان کا پورا دار و مدار عقل کی بنیاد پر ہے۔ آئے دن لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے مشورے ہوتے ہیں، لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے مشورے ہوتے ہیں، جس کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، چند دنوں تک وہ مشورہ چلتا ہے، پھر ایک کمیٹی بیٹھ جاتی ہے اور پھر مشورہ ہوتا ہے کہ یہ اصول ہمارا کارگر نہیں، اب نیا اصول چلے۔ پھر وہ 4 دنوں تک چلتا ہے، پھر میٹنگ بیٹھ جاتی ہے، پھر مشورہ ہوتا ہے کہ اب یہ بات نہیں چلے گی، اب نیا قانون بنانا ہے، کیونکہ آپ کا جو قانون طے ہوا ہے یہ عقل کی بنیاد پر طے ہوا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی روح کی بنیاد پر وہ قانون طے ہوتا، واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پھر اس قانون کو توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو تکبر تواضع کے مخالف میں یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ یہی چیز انسان کو حسد پہ لے کے آتی ہے، یہی چیز انسان کو غیبت پر لے کر آتی ہے، یہی چیز انسان کو چغل خوری پر لاتی ہے، یہی چیز انسان کو خودداری پر لاتی ہے، یہی چیز انسان کو خدا سے توڑ کر دنیا میں لگا دیتی ہے، یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ تکبر بڑے بڑے گناہوں کا جڑ بن جاتی ہے۔ فرعون جیسا ظالم انسان تکبر ہی کے انانیت میں آ کر ہلاک و برباد ہو گئے، اور کوئی وجہ نہیں تھی اس کی۔ تو تکبر یہ بہت بیکار چیز ہے، بہت گناہوں کو انسان کے قریب لانے والی چیز ہے۔ اس کے مفہوم مخالف تواضع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے تواضع کو اختیار کیا اس نے بلندی کے درجات کو پا لیا، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیں گے۔ لیکن تواضع کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، کمتر بن جانا، صرف کہلوانا نہیں، اور زبان سے کہنا نہیں کہ صرف میں کمتر ہوں، بلکہ بن جانا۔ اب تواضع آ جائے گی۔ صرف زبان سے کہنے سے اگر تواضع آ جاتی تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حقیر فقیر کہنے میں مصروف ہیں، لیکن وہ تواضع کے متحمل نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ تواضع کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مزاجی اعتبار سے کمتر سمجھ لیں۔ زندگی کے ہر موڑ پہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کے اصول رہیں گے، پھر میں اس کے پیچھے چلوں۔ اگر یہ چیز آ گئی ہے، اب تیرے درجات اللہ بلند کر سکتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میں کبھی کبھار حالت میری یہ ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں میں فی الحال اور کافروں میں احتمالاً میں اپنے آپ کو گیا گزرا سمجھتا ہوں، ان میں بالکل حقیر سمجھتا ہوں، ان سے کم درجے کا سمجھتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ مسلمان سے کم درجے کا تو اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان والا، شاید ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ فضیلت والا ہو، تو میں کیوں اس کے سامنے ڈینگے ماروں، میں کیوں اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں کروں؟ تو مسلمانوں سے تو فی الحال کمتر اس وجہ سے سمجھتا ہوں کیونکہ مسلمان ہے اور دوسرا صاحب ایمان والا ہے، اور کافروں سے احتمالاً کمتر اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ انتقال سے پہلے اسے ایمان کی دولت سے نوازے اور آخرت میں وہ مجھ سے آگے چلے جائے، اس لیے میں یہاں بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ من جملہ ملا کر پوری زندگی کو آپ نے اسی طرز پہ گزارا ہے۔ آپ اپنے دور کے بڑے مجدد ہیں، آپ نے ایک کایا پلٹی ہے دنیا کی، اور علماء دیوبند کو ایسا سرمایہ بخشا ہے کہ حکیم الامت جیسا سرمایہ بعد میں کسی نے نہیں دیا ہے دارالعلوم دیوبند۔ اور اس کی حالت کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے میں حد ہی ختم کر دی۔ اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے حضور کا تواضع کیسا ہے۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں کسی کا مصافحہ کرنے کا، ہم انتظار کرتے ہیں کہ پہلے وہ سلام کرے ہمیں، یہی سمجھ میں آتا ہے تواضع کتنا ہے اب اور ہمارا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد اس کو کھڑا ہونا چاہیے، وہ ہمارا چل کر استقبال کرے۔ نبی کا معمول دیکھیے، حضرت انس فرماتے ہیں
جب کوئی شخص حضور سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، حضور اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک کہ سامنے والا ہاتھ نہ چھڑا دے۔ اس سے بڑی کوئی ہستی ہے زمین پر؟ آگے فرمایا اگر کسی سے گفتگو ہو رہی ہے تو اس وقت تک اس کے سامنے سے چہرہ نہیں پھیرتے جب تک کہ وہ خود چہرہ نہ پھیر لیتا۔ یہ تواضع کے ایک عالم بردار انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے بڑا متواضع شخص کوئی زمین پر نہیں گزرا ہے۔ اور کیا نہیں تھا آپ کے پاس؟ پوری دنیا آپ کے لیے بنائی گئی تھی، آپ پھیر لیتے چہرہ فوراً، لیکن نہیں ہوا ایسے۔ جب مجلس میں آپ کسی وقت بیٹھے ہو، پرکھنا مشکل تھا کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ کبھی اپنے گھٹنوں کو دوسرے سے آگے نہیں رکھا ہے بلکہ پیچھے رکھا ہے۔ میں تو ایک بات کہنے پر مجبور ہوں، اگر اللہ حکم نہ دیتا کہ امام کو آگے کھڑا رہنا ہے، اگر یہ حکم نہ دیتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں کھڑے رہ کر نماز پڑھاتے۔ یہ تو خدا کا حکم تھا، اس لیے آگے کھڑے ہو گئے اور لوگ پیچھے کھڑے ہو، ورنہ یہ ہرگز پسند نہیں کیا آپ نے۔ کسی راستے پر آپ چل رہے ہو، اس سائیڈ میں 2 لوگ ہو اور اس سائیڈ میں 2 لوگ آپ کے ساتھ چلے، کبھی پسند نہیں کیا آپ نے۔ جب آپ مدینۃ المنورہ آئے ہیں، آپ کے تواضع کا کردار میں سنا رہا ہوں آپ۔ مدینۃ المنورہ آئے ہیں، لوگ حضرت ابوبکر کو نبی سمجھنے لگے، حضرت ابوبکر کو نبی سمجھنے لگے۔ آپ نے اس وقت اپنے ایک جو رومال تھا ان کے پاس، جو کپڑا تھا ان کے پاس، حضور پر سایہ کیا تاکہ سمجھ جائے لوگ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تواضع کا یہ عالم تھا۔ آج کل کا لیڈر جب آتا ہے، آج کل کا بڑا عہدیدار اور منصب کو سنبھالنے والا شخص آتا ہے، 4 کمانڈو اس جانب میں ہوتے ہیں، 4 کمانڈو اس جانب میں ہوتے ہیں، آگے پیچھے فورس لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں آ رہا ہے۔ یہ تواضع کے علم بردار لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے لوگ، سب کچھ کر۔ ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مجدد ملت نے اعلان کر دیا، سن لو کان کھول کر جو میرے خانقاہ میں آتے ہیں، جب میں تنہا کسی راستے سے چل رہا ہو تو اس وقت نہ میرے آگے کوئی شخص رہے نہ میرے پیچھے، نہ میرے بازو میں نہ میرے اس سائیڈ میں، بلکہ مجھے اکیلا چلنے دے، میں بالکل شہرت پسند انسان نہیں۔ اور ایک مرتبہ تو اعلان کیا، اگر میرے ہاتھ میں جوتا ہو یا میرے گھر کے سامان کی تھیلی ہو، کوئی کسی کو یہ جرأت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ حضرت لائیے میں لے کر چلتا ہوں آگے، میرا سامان میں خود لے کر جاؤں گا، کل میدان محشر میں میرے گناہوں کا بوجھ آپ نہیں لیں گے تو دنیا میں بھی آپ میرا بوجھ نہ اٹھائے۔ یہ ایک زمانے کے حکیم گزرے ہیں، دنیا مجبور ہو گئی کہ حکیم الامت کہنے پر ان، اور کردار کیسے ہے دیکھیں، عجیب کردار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو اسی طرز پہ گزرا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ساری زندگی یہی طریقہ رہا کہ میری زندگی عبدیت میں گزرے، میری زندگی بندگی میں گزرے، میری زندگی خدا کی عبادت میں گزر جائے، خواستگاری میں گزر جائے، فنائیت میں گزر جائے، میں ہوں ہی کیا چیز۔ جبکہ آفر رکھا گیا تھا، رکھا نہیں تھا، رکھا تھا اللہ نے آفر، احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا، معاش کی کوئی ضرورت نہیں تجھے، رزق کمانے کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تجھے، کیا کروں گا؟ احد کو سونے کا بنا دوں گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو دیکھیے یار کیا ہیں، اشبع یومن و اجوع یومن، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن سیر ہو کر کھاؤں گا اس دن تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن بھوکا رہوں گا اس دن تیرا صبر کروں گا۔ یہ زندگی کا معمول ہے، اور یہ تواضع سے زندگی اگر کسی کے پاس آ جائے، بڑی نعمت اس کو مل گئی، کروڑوں کی نعمت اس کے پاس مل گئی، ورنہ اربوں خربوں پیسے کما کر انسان سکون میں نہیں۔ تواضع جس کے پاس آ جائے وہ بڑی سکون کی زندگی گزار لیتا۔ جنہوں نے حکومت کی باغ ڈور صرف اور صرف تواضع کی بنیاد پر سنبھالی، ان کے پاس ایک آنے کی کوڑی نہیں تھی، ان کے پاس بالکل پیسہ نہیں تھا، لیکن تاریخ کے پنوں پہ ان لوگوں کا نام بڑے فخر سے لکھا جاتا۔ کیا ہے ہماری حقیقت؟ ایک ایسے نطفے سے بنائے گئے جس کے نکلنے کے بعد آپ پر
غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، جس کے نکلنے کے بعد بیوی پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، ہماری کیا حقیقت ہے؟ ایسے ناپاک نطفے سے ہم بنائے گئے، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس کی رحمتیں ہم پر ڈھائی ہوئی ہیں کہ ہم بڑے فخر سے زمین پر چلتے ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو اور رحمتوں کو اللہ اٹھا لے، جانور سے گئے گزرے ہم۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اسلاف کی باتیں میں کر رہا ہوں، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہماری۔ ہماری عزتیں مال کی بدولت، ہماری عزتیں یہ مولانا ہے اس بدولت، ہماری عزتیں مفتی ہے اس بدولت، ہماری عزتیں زمین جائیداد ہے اس بدولت۔ اگر اللہ اس چیز کو سلب کر لے اور انسان سے انسانیت کو ختم کر دے، جانوروں کی فہرست ہم کھڑے ہو جائیں گے، کوئی دیر نہیں اس کو۔ یہ تو خدا کا شکر ہے اور محبتوں کو آپس میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ جانور کو کبھی لباس پہنا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ کھلی شرمگاہ کے ساتھ گھومتے ہیں، کھلی شرمگاہ کے ساتھ گھومتے ہیں، کیا ایک دوسرے کی طرف وہ دیکھتے نہیں؟ یہی عالم ہمارا بن جائے گا اگر ان ساری چیزوں کو اور یہ اللہ کی چند نعمتوں کو ہمارے درمیان سے اگر اٹھا لیا جائے۔ جاؤ مغربی ممالک میں یہی چیزوں کے وہ لوگ متحمل بن چکے۔ تو تواضع جس کے اندر آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ، تو اس کا کردار ہی کچھ عجیب ہوتا۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے ڈاکٹر ہیں تو کلینک تھا ان کا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور چند لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے مفتی شفیع صاحب عثمانی گزر رہے ہیں۔ پہلے تعارف کراؤں مفتی شفیع صاحب عثمانی کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ماجد ہیں، ایک زمانے میں مفتی اعظم پاکستان رہے، سامنے سے گزر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ ادھر آؤ، نزدیک آؤ، نزدیک آؤ۔ بڑے اللہ والے تھے، وقت کے ڈاکٹر تھے گرچہ کی، بلا کر کہا اس شخص کو دیکھ رہے ہو آپ؟ نہ اس کے آگے کوئی شخص جا رہا ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی جا رہا ہے، نہ کوئی اس کی نگرانی کے لیے اس کے ساتھ چل رہا ہے، اور اکیلا چل رہا ہے اور ہاتھ میں کوئی برتن اٹھائے ہوئے اور چل رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھیے اس شخص کو، آپ کیا جواب دو گے؟ میں ہی آپ کو جواب دے دیتا ہوں، یہ وہ انسان ہے جس کو آج پوری دنیا مفتی اعظم کہتی، اور سادگی کا عالم کیا، اللہ اکبر۔ اور دیکھیے جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اولاد بھی ایسی پیدا ہوتی ہے۔ آج مفتی تقی عثمانی پوری دنیا پر ایک والہانہ حیثیت سے حکومت کر رہا ہے، اور اس کی کس کی اولاد ہے؟ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد۔ تو تواضع سے انسان بنتا ہے۔ یہ مال دھن دولت کے اکڑ میں انسان کو بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں فنائیت کی داخل ہونے والی ہیں، ان چیزوں کی کوئی وقات اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ نہیں آنے والی، بلکہ یہ تواضع انسان کے ساتھ آنے۔ مفتی عزیز الرحمن یہ دارالعلوم دیوبند کے مایناز عالم دین گزرے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں دارالافتاء میں مفتی کا کام کیا کرتے تھے، فتاویٰ کو لکھا کرتے تھے۔ آپ بات غور سے سنیں، فتاویٰ کو لکھا کرتے تھے، لیکن ان کے معمول میں لکھا ہے، اب ایسا بڑا مفتی ہے، آپ کے ذہن میں آئے گا دارالعلوم میں پڑھانے والا ہے اور اعلیٰ پیمانے کا مفتی ہے، تو چلے گا تو آگے 4 لوگ چلنے چاہیے، پیچھے 4 لوگ چلنے چاہیے، لیکن نہیں، ان کے معمولات میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت کے گھر کے آس پاس چند بیوہ لوگ رہا کرتے تھے، چند بیوہ عورتیں رہا کرتے تھے۔ حضرت جب مدرسے میں آنا ہوتا تو سب سے پہلے ان بیواؤں کے گھر پہ دستک دیتے، اندر سے آواز آتی کہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، پھر اس اگلے والے بیوہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کونڈی کھٹکھٹاتے تو اندر سے آواز آتی کہ مجھے بازار سے فلاں فلاں چیز لانا ہے، بس ان لوگوں کے تھیلیوں کو لے لیتے اپنے ہاتھ میں، پہلے بازار چلے جاتے، دارالعلوم نہیں آتے، دارالعلوم نہیں آتے۔ اب دارالعلوم کا اصول سنیے کیا ہے، اگر 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا اب تو پیمنٹ کاٹ دی جائے گی آپ کی، لیکن وہ لوگ ایسے تھے پیمنٹ کٹنے کا کوئی انہیں غم نہیں ہوتا تھا، بلکہ تواضع اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ٹھوس ٹھوس کر بھری ہوئی تھی اندر، وہ سب سے پہلے بازار جاتے اور ان لوگوں کا آنا خرید لیتے، جو بھی خریدنا ہے خریدتے اور ان کے گھر پر جا کر دے دیتے۔
ایک طالب علم بڑی اچھی بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر اندر سے یہ بات آتی کہ مفتی تو نے غلطی کی ہے، میں نے یہ چیز میں نے نہیں منگائی تھی، تو حضرت فوراً اس تھیلی کو واپس لے لیتے. دوبارہ بازار میں بغیر کسی اجرت کے جا رہا ہے انسان، پیسے نہیں مل رہے ہیں، بغیر کسی اجرت کے، اور اس کی سن بھی رہا ہے، دوبارہ تھیلی کو لے لیتے ہاتھ میں اور بازار چلے جاتے، اس چیز کو واپس کرتے، پھر دوسری چیز لا کر واپس. ایک مرتبہ بازار میں اسی ٹہل رہے تھے، اس وقت یہ بٹوارہ نہیں ہوا تھا. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ چھت پر کھڑے ہوئے تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور انہوں نے دیکھا، چند طلباء کو نزدیک بلایا، دیکھ رہے وہ کون ہے؟ یہ مفتی اعظم ہندوستان ہے، یہ مفتی اعظم ہندوستان ہے، مفتی عزیز الرحمان ہے. ایسے ہی نہیں ملے یہ لقب، اور ابھی بھی ان کے فتووں پر کتابیں لکھی جا رہی. تواضع کے علم بردار لوگ تھے. یہ اللہ والوں کی زندگی ہے. اگر ان کی زندگیوں کا 10% بھی اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. بس ان کا فیصد ایک ہی لے لو کہ ان کے جیسا تواضع سیکھ جاؤ، ساری زندگی بدل جائے گی. شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کا لقب ملا ہے آپ، جنہوں نے ملک ہندوستان کے آزادی میں بڑا کردار نبھایا ہے. ایک تحریک چلائی تھی اس آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے. وہ تحریک نے ہندوستان سے لے کر افغانستان، ترکستان، قزاقستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا. وہ مجبور تھے کہ شیخ الہند انسان ہے بھی تو کون دیکھیں ہم. ایسے ایک انسان تھا مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اس زمانے میں کوئی یہ فوٹوگرافی اور ویڈیو کال وغیرہ تھوڑی نہ ہوتا تھا. انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا کردار نبھایا اس شخص نے، ایک مرتبہ جا کر اس سے ملاقات کر کے آؤں. اجمیر سے چلے ہیں مولانا معین الدین اجمیری اور پیدل آئے دارالعلوم دیوبند. آنے کے بعد جب ٹرین سے اترے ہیں، پیدل نہیں آئے، ٹرین سے آئے ہیں. جب ٹرین سے اترے ہیں تو ٹانگے والے ہوا کرتے تھے، تو اس سے کہا کہ میرا تو دیوبند پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، اس سے پہلے میں کبھی دیوبند نہیں آیا ہوں، اور یہاں پر کوئی شیخ الہند ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لیکن ساری دنیا میں تو شیخ الہند کے نام سے مشہور تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند میں اور دیوبند قصبے میں بڑے مولوی کے نام سے مشہور تھے. تو اس نے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ شاید آپ بڑے مولوی سے ملاقات کے لیے آئے، کیا آپ مولانا محمود الحسن دیوبندی سے ملاقات کے لیے؟ ہاں انہی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہا کہ سوار ہو جاؤ، اور لا کر بالکل ان کے دروازے کے سامنے چھوڑ دیا. دروازے کے سامنے. اب دیکھیے خیال کیسا ہے، پوری ہندوستان کا شیخ ہے جس کی تحریک نے افغانستان، ترکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے. شاید ہو سکتا ہے اس کے سینکڑوں خادم ہوں. اسی خیال میں مولانا اجمیری چل رہے ہیں، اور انہوں نے جا کر اس دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا. کہا کہ یہ بڑے مولوی شیخ الہند کا گھر ہے، یہیں جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ. انہوں نے کھٹکھٹایا تو ایک بنیان پہنا ہوا، لنگی کو نیچے لپیٹا ہوا انسان دروازہ کھولتا ہے. اس شخص نے کہا کہ کون ہے آپ؟ تو کہنے لگے کہ میں اجمیر سے آیا معین الدین ہوں. پہلے لوگوں کی عادت تھی اپنے القاب نہیں جوڑا کرتے تھے، وہ بھی وقت کے بڑے مولانا گزرے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا مولانا معین الدین اجمیری ہوں، بلکہ یوں کہا معین الدین اجمیر سے میں آیا ہوا ہوں، اور میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. اب وہ جو شخص نے بنیان پہنی تھی اور نیچے لنگی لپیٹا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آؤ اندر بیٹھ جاؤ. گرمی کا زمانہ تھا. اس شخص نے اندر چلا گیا. جا کر انہوں نے ٹھنڈا سا پانی لے کر آئے، ان کو پلایا، اور پھر انہی کے قریب بیٹھ کر ایک اس زمانے میں ہاتھ والا پنکھا ہوا کرتا تھا، ہاتھ والا پنکھا لے کر انہیں ہوا کرنے لگے. ہاتھ والا پنکھا لے کر انہیں ہوا کرنے لگے. پھر وہ کہنے لگے کہ میں مولانا محمود الحسن سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، پہلے انہیں بلاؤ تو صحیح. پھر وہ اندر چلے گئے. پھر کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے کہ آپ کھانا کھا لو پہلے، اس کے بعد میں بلا کر لے کر آؤں گا، ملاقات کر لینا. پھر وہ کھانا کھا کر تناول سے فارغ ہو گئے. پھر کہنے لگے کہ آپ لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو. اب وہ ناراض ہونے لگے، غصے میں آنے لگے، کہنے لگے کہ میں انتظار کی گھڑیوں کو برداشت کر چکا ہوں، میں ان سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوں، بس ان سے میری ملاقات کر دیجیے. ان کی آنکھوں سے آنسو تھے. کہنے لگے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا یہی بندہ محمود الحسن ہے، یہی بندہ محمود الحسن ہے. کردار دیکھے کتنا نمایاں ہے، ساری خدمت کر دی آپ کی، اور پھر کہہ رہے میں ہی محمود الحسن ہوں. ذہن میں آنے والی بات ہے. سوچا ہوگا کسی نے کہ 4-5 خادم ان کے
خدمت کے لیے بسے ہوئے ہوں گے، لیکن بات ایسی نہیں۔ تراویح کا معمول تھا، حضرت کی کبھی تراویح ناگا نہیں ہوا کرتی، 3-4 دن میں ایک قرآن مکمل ہو جایا کرتی تھی۔ ایک حافظ صاحب تراویح پڑھایا کرتے تھے، ان کے پیچھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی تراویح سنا کرتے تھے۔ رات ہوتی وہ بندہ لیٹ جاتا، لیٹنے کے بعد اپنے معمول کے مطابق، لیٹا ہوا انسان زیادہ گہری نیند میں رہتا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے کیا پتہ چلے گا۔ ایک روز پیر دبانے کی انہیں کیفیت محسوس ہوئی، تو انہوں نے سمجھا شاید اس حافظ صاحب نے کوئی میرا شاگرد ہوگا، طالب علم ہوگا، میرا پیر دبا رہا ہوگا۔ رات کی گھڑیاں گزر رہی، تاریک گھڑیاں چل رہی ہیں، سحر کا وقت قریب ہے، سحری کرنے کا وقت قریب ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کوئی طالب علم ہوگا، میرا شاگرد ہوگا، پیر دبا رہا ہوگا۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر دبا رہے۔ ایسے ہی نہیں ملے یہ القاب، یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے کردار عجیب عجیب طریقے سے نبھایا ہے۔ بس ایک ہی بات، من تواضع للہ رفعہ اللہ، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بن جاتا ہے۔